وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 186 میں سورۃ الملک آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 24 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کلمت افمن کے آخری میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت یمشی میں. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ نون ساکن کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. افمن یمشی. کلمت یمشی میں یہاں میم ساکن ہے، لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. کلمت مکبن میں با پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف البا ہے تو یہ 2 با ہے، با ساکن اور با متحرک، اور با پہ تنوین زبر بھی ہے. پھر حرف العین آتا ہے کلمت علا میں. عین حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. مکبن علی. کلمت علا میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت وجہہ میں جیم پہ جزم ہے، لہذا ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. وجہہ. یہاں 2 ہا ہے، لہذا ہمیں یہ دونوں ہا کو برابر سے ادا کرنا ہے. آخری والے ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اس پہ مد کا بھی علامہ ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ کبریٰ، لہذا ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. وجہہ اہدی. کلمت اہدی میں کیونکہ یہاں ہا ساکن ہے، لہذا ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے اور ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. دال پہ کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا بھی علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت امن میں میم پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے. یہاں بھی ہم حکم الادغام کو ظاہر کریں گے اور غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. امن یمشی. کلمت صراط میں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. کیونکہ را پہ زبر ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف الرا کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. اور اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. صراط. آخر میں حرف الطو ہے، تو بھی حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت مستقیم. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. صراط مستقیم. کلمت مستقیم میں یہاں سین ساکن ہے، لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. مستقیم.
قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے۔ قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کلمت قل میں حرف القاف کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت ہوا میں ہا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے، لہذا ہمیں یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے۔ کلمت الذی میں لام کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور دال کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے۔ آخری میں یہاں پہ مد کا علامہ ہے، کیونکہ یہ مد جائز منفصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انشأکم میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف شین ہے۔ شین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ انشأکم، یہاں الف پہ زبر ہے اور کاف پہ پیش ہے، لہذا ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ آخر میں میم ساکن ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وجعل۔ واو حروف الاظہار الشفوی میں سے ہے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ کلمت وجعل میں جیم پہ، عین پہ اور لام پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت لکمو آخری میں میم پہ پیش ہے، لہذا ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت السمع میں حرف سین پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر سین کو پڑھیں گے، اور کیونکہ میم پہ جزم ہے لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت الابصار میں یہاں حرف البا پہ جزم ہے، کیونکہ با بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ والابصار، حرف الصاد کے بعد مد الف ہے، لہذا ہمیں یہ دونوں حرف کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ والابصار۔ کلمت والافئدہ میں یہاں الف ہے اور اس پہ زبر ہے، لہذا ہم یہ حمزہ کو ظاہر کریں گے، اور یہاں بھی جو کہ حمزہ ہے تو ہمیں یہ دونوں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے۔ والافئدہ۔ کلمت قلیلا میں آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف المیم ہے۔ کلمت ما، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، لہذا ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ قلیلا ما۔ کلمت تشکرون میں یہاں حرف الرا پہ پیش ہے، لہذا را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ کلمت ذرأکم میں دال پہ اور را پہ اور الف پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت الارض میں یہاں حرف الضاد ہے اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے۔ ضاد حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے۔ کلمت تحشرون میں حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہم حرف الحا کو ظاہر کریں گے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ بھلا جو شخص چلتا ہو منہ کے بل اوندھا، وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چل رہا ہو؟ کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔